پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف انہو بے شک لن یؤمن وہ ایمان نہیں لائے گا، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومک تیری قوم میں سے، یعنی تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا مگر من قد آمنا وہ شخص کہ جو ایمان لے آیا، جو ایمان لے آیا ہے بس وہ ایمان لے آیا، اب اس کے بعد اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس پس آپ پریشان نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بما کانوا بسبب اس کے جو وہ یفعلون کرتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں نا اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْکَ آپ بنائیں کشتی، وَاصْنَع بناؤ، فلکا کشتی، کشتی بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْکَ آپ بنائیں کشتی بِأَعْیُنِنَا ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، آیون آنکھوں کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے سامنے آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے، وَوَحْیِنَا اور ہمارے حکم سے، آپ کشتی بنائیں ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِی اور آپ بات نہ کریں ہم مجھ سے، وَلَا تُخَاطِبْنِی آپ مجھ سے بات نہ کریں، فِی الَّذِینَ ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ نوح علیہ السلام پھر بھی نبی تھے نا، نبی کے اندر شفقت ہوتی ہے، نبی ہر حال میں چاہتا ہے کہ میری قوم عذاب سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی دعا نہیں کرنی جنہوں نے ظلم کیا، اب ان کو ہم ڈبوئیں گے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، انہم مغرقون بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ نوح علیہ السلام بنانے لگے کشتی، ٹھیک ہے، یصنع وہ بناتا تھا، فلکا کشتی، ترجمہ لفظی تو یہی ہوگا، وَيَصْنَعُ وہ بناتا تھا، فلکا کشتی، وَكُلَّمَا جب کبھی مرہ گزرتا علیہ اس پر ملعن کوئی سردار، من قومی اس کی قوم میں سے، سخروا منہ تو وہ مذاق کرتا تھا اس سے، ہنسی کرتا تھا، ہنسی، یہ کیا ہو نوح تم کیا کر رہے ہو، پانی ہے ہی نہیں ہے، خشکی ہے، تم اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہ کشتی کس میں چلے گی، کدھر اس کو لے کے جاؤ گے؟ قال نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا اگر تم ہمارے ساتھ مذاق کرو گے، ہنسی کرو گے، فإنا نسخر تو ہم بھی ہنسی کریں گے، ہم بھی مذاق کریں گے، منکم تم سے، کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، تم تو میری اس بات پہ مذاق کر رہے ہو کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، یہ تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بنانے کا، لیکن ہم جو تم پہ ہنسیں گے نا جب عذاب آئے گا اور ملیا میٹ ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے، تب تمہیں بات سمجھ آئے گی، ہم اس بات پہ ہنسیں گے کہ تمہاری موت اتنی قریب ہے اور تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من یاتی ہی کس پر آتا ہے، عذاب ایسا عذاب، یخزی جو اس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، وہ یحل علیہ اور کس پر آتا ہے عذاب، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب، کس پر آتا ہے لایا جاتا ہے عذاب ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں جو عذاب آئے گا یہ ذلیل کرنے والا ہوگا، اور دائمی عذاب کون سا ہے؟ عذاب مقیم جس کو کہا گیا کہ ہمیشہ کا عذاب آئے گا، وہ آخرت میں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو کافر لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ مسلمان ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا، اپنے نیک اعمال کی گناہوں کی سزا بھگت کے نا نیک اعمال کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہیں گے اب کوئی مسلمان بھی نہیں رہا جہنم میں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، ان کو تالے لگا دو، اس کے بعد کسی کو نہیں نکالا جائے گا، کافر چلائیں گے چلائیں گے، ہزار سال گزریں گے، چلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے تمہیں ہمارے اوپر ترس نہیں آتا، فرشتے ان کو کہیں گے تمہارے اوپر رحمان کو ترس نہیں آیا، ہاں جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ مہربان ذات، اسے تمہارے اوپر ترس نہیں آیا تو ہم کیسے تمہارے اوپر ترس کریں؟ تو عذاب مقیم اس کو کہتے ہیں بھائی، ہمیشہ کا پھر عذاب ہوگا، دائمی، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ اب یہ نوح علیہ السلام کا معاملہ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ عذاب آئے گا، اب اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا
آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور پانی نکلا تنور سے، تنور پھوٹ پڑا، تنور میں سے پانی پھوٹا، پانی نکلا۔ قل نحمل، ہم نے کہا کہ سوار کر لو، فیہا، اس میں یعنی کشتی میں، من کل زوجین، ہر جوڑے کو، اثنین، دو، ہر جوڑے کو یعنی دو، نر اور مادہ، نر اور مادہ، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو نر اور مادہ کو کیا کرو جی، کشتی میں سوار کر لو، آگے نسل چلانی تھی اس وجہ سے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال میں سے بھی سوار کر لو، اپنے جو رشتہ دار ہیں نا، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ اللہ، مگر من سبق، فیصلہ ہو چکا علیہ، جس کے بارے میں القول، فیصلہ، سبق علیہ القول، مگر یہ کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، وہ نہیں سوار ہوگا، وہ ہلاک ہی ہوگا۔ وہ کون؟ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کہتے رہے اس کو وہ سوار نہیں ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو ہلاک ہو کر رہیں گے۔ ومن آمن، اور جس نے ایمان لایا، وما آمنا، اور نہیں ایمان لایا، معہو، ان کے ساتھ، اللہ قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگوں نے، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لیں، لیکن اہل و عیال میں سے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں سوار ہوں گے۔ ومن آمن، اور جو شخص بھی ایمان لایا اس کو بھی سوار کر لو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے، معہو، ان کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ، اللہ قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگ۔ تو روایات میں کتنا ملتے ہیں؟ 80 یا 82، 80-82 آدمی ایمان لائے ہوئے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ وقال ارکبو، اور نوح علیہ السلام نے کہا، ارکبو فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، کشتی میں سوار ہونے کی دعا آ رہی ہے، اچھا یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری، اور وہ چلتی تھی، یعنی وہ کشتی چلتی تھی، بہم، ان کو لے کر، فی موجن، سمندر کی موجوں کے اندر، پانی کی موجوں کے اندر، سمندر تو اس کو نہیں کہہ سکتے، عذاب تھا، پانی کی موجوں کے اندر کیسے چلتی تھی؟ کل جبال، پہاڑ کی طرح، ایسے نظر آتا تھا جیسے کوئی پہاڑ چل رہا ہو، اتنی بڑی کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، سمجھے؟ اس میں منزلیں تھیں، منزلیں، ہر منزل کے اندر سوار کیے جوڑے اور انسانوں کو، اور ضروریات کا سامان ہو، ظاہر بات ہے اتنی زیادہ مخلوق ہوگی تو اس کا سامان بھی تو ہوگا ساتھ، کھانے پینے کا دوسرا، تو ساری چیزیں، تو وہ یتجری، وہ چلتی تھی، بہم، ان کو لے کر، فی موجن، پانی کی موجوں میں، کل جبالی، پہاڑ کی طرح، ونادا، اور آواز دی، نوح علیہ السلام نے آواز دی، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، یعنی ان کا بیٹا تھا کہاں پہ؟ فی مازل، نیچے والی جگہ پہ، ٹھیک ہے، نیچے ڈلوان سطح پہ تھا جہاں پہ پانی آنے والا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن، اور نہ ہو جا، مال کافرین، کافروں کے ساتھ۔